اور پہاڑوں میں سے حصے ہیں مختلف سفید اور سرخ، مختلف ہیں ان کے رنگ اور کالے سیاہ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف رنگوں والے، ایسے ہی سوائے اس کے نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علم والے، بے شک اللہ زبردست بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیات مقدسہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا کر کے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا بیان فرمایا۔ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میں جس کے منصب پر بیٹھا ہوں وہ کون ہے، کس تعارف والا ہے، کن ذمہ داریوں والا ہے، تاکہ یہ خلیفہ جو بن کے بیٹھے گا تو اس کو اپنے بڑے اور اصل کی اگر ذمہ داریوں کا اس کا تعارف ہی پورا نہیں ہے تو پھر یہ امور خلافت کیسے انجام دے گا، یہ نیابت کے کام کیسے کرے گا؟ جس کی کرسی پر بیٹھا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کا تعارف ہی نہیں ہے، تو پھر یہ وہاں کے اختیارات کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا جو اصل مقصد ہے وہ انصاف کا قائم کرنا ہے، کہ ہر حق والے کو اس کا حق سہولت اور آسانی کے ساتھ ملے، اور کسی کا حق مارا نہ جائے، کسی پر ظلم اور تعدی نہ ہو۔ انصاف یہ گویا ایک ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، نفحۃ العرب کے نام سے ایک کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور مدینہ طیبہ کے اندر منافقوں کی جلغار کی وجہ سے انہوں دار السلطنت کو مدینہ سے منتقل کیا کوفہ میں، تو اب کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہیں، اور کوفہ کی جامع مسجد کے امام بھی ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کے جمعہ کے خطیب بھی ہیں، اور امور خلافت بھی انجام دیتے ہیں۔ تو اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر ایک ایسے وقت میں گیا جو نماز کے اوقات میں سے نہیں تھا، اور میں ایسے دروازے سے گیا، مختلف دروازوں میں سے، جس دروازے سے عام طور پر لوگ نہیں آتے جاتے۔ میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں 5 آدمی بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ساروں کی باتیں حضرت علی جو خلیفہ وقت ہیں ان کے خلاف ہیں۔ وہاں لفظ آتا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں حضرت علی کو، سب کو شتم کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور میں اس علی کو قتل کروں گا، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے۔ ایک تو قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ کی شکل بناتا ہے، پھر ڈبل تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے۔ یہ بندہ جو آنے والا تھا اس کو انہوں نے دیکھا نہیں ابھی تک، یہ کہتا ہے میں نے یکدم اس بندے پر حملہ کیا قابو کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں علی کو قتل کروں گا رضی اللہ تعالیٰ، باقی اس کے ساتھی ادھر ادھر ہو گئے۔ اب میں اس کو پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے گیا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا یہ آپ کو گالی گلوچ کر رہے تھے، پھر اس بندے نے یہ بات بھی کہی ہے،
لہذا میں اس کو پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو اب حضرت علی کا انصاف دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پکڑ کے لانے والے بندے کو کہا کہ میں اس کو کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ ابھی تک آپ کے کہنے کے مطابق بھی اس نے میرے قتل کی صرف بات کی ہے، ارادہ کیا ہے، مجھے قتل تو نہیں کیا، تو میں اس کو سزا کیسے دوں؟ اگر یہ فعل کر گزرے گا میرے قتل کا تو پھر تو میں مقتول ہو جاؤں گا، پھر میں بدلہ لے نہیں سکتا، پھر معاملہ میرے اولیاء کے سپرد ہو جائے گا، ان کی مرضی ہے وہ قصاص لیں، ان کی مرضی ہے وہ معاف کریں، ان کی مرضی ہے وہ دیت لیں۔ ایک بندے نے ابھی صرف میرے قتل کی بات کی ہے، ارادہ کیا ہے، تو میں اس کو سزا کیسے دوں؟ لہذا خل سبیلا، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے خود سنا اس نے اتنی تاکید سے یہ بات کہی، چلو قتل نہیں کیا، گالیاں تو دی ہیں، برا بھلا تو کہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں اپنی زبان کو اس سے بدلہ لے کے گندا نہیں کرنا چاہتا، اگر تو چاہے تو اس کو میری طرف سے گالیاں دے، ورنہ میں اپنی زبان کو اس کو گالیاں دے کے اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، لہذا خل سبیلا، اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، اس کو جانے دیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی آ کے کہے، ہم سچ جھوٹ کی تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آج کل جو لڑایا جا رہا ہے، بھڑایا جا رہا ہے، چاہے وہ دینی حوالے سے چاہے وہ دنیاوی حوالے سے، اس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے کہ جی فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پر کا پرندہ بنایا ہوا ہوتا ہے، بات کا بدوگڑا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم فوراً ہی پیوڑی بھوڑک لگا دیتے ہیں اور آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے، ہم 10 کہہ دیتے ہیں، لہذا نتیجہ ہے کہ دوریاں ہوتی چلی جاتی ہیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور تفرقہ بازی ہو جاتی ہے، مذہبی لحاظ سے بھی گروہ بندی ہو جاتی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، اور خاندانوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی انصاف کی بات کی، فرمایا چونکہ اس نے ابھی تک مجھے قتل کیا نہیں تو میں کیسے اس سے بدلہ لوں، کیسے اس کو قصاص میں قتل کروں، میں اس کو مروا دوں؟ میں اس نے تو صرف ارادہ کیا، آپ کے بقول ایک بات کہی ہے، تو اس بات پر میں اس کو سزا نہیں دے سکتا، اور جب یہ مجھے قتل کر چکے گا تو میں تو مقتول ہو جاؤں گا، پھر میرا معاملہ تو رہا نہیں ہے، پھر تو میرے اولیاء کا مسئلہ ہوگا، میرے ورثاء کا مسئلہ ہوگا، وہ چاہیں گے تو قصاص لے لیں گے، چاہیں گے تو دیت لے لیں گے، چاہیں گے تو ویسے معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے اصل جو ہمارا دنیا کے اندر قیام ہے، جو خلافت کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی انصاف کرو اور دوسروں سے بھی انصاف کرو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسرے کے حق مار کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا کسی کا حق مار کے اس پر ظلم کرتے ہیں، اور باتیں حد سے بڑھ کر کے کہہ کر کے اپنے آپ کو گناہ کر کے اپنے لیے ظالم بن جاتے ہیں، اور دوسرے کے دلوں کو اذیتیں اور تکلیف پہنچا کے ان کے لیے بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کام تو انصاف قائم کرنا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے بھی ظالم ہیں اور اپنے ماحول معاشرے کے ہر فرد کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کی عام مخلوق کے لیے بھی ہم ظالم ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، الم ترا، کیا نہیں دیکھتا، کیا نہیں جانتا تو اے مخاطب، بے شک اللہ نے اتارا آسمانوں سے بارش کا پانی۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ بارش کا نظام کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ قطرہ قطرہ بارش کا پانی کا جو ٹنوں کے ٹن میں زمین پہ آ جاتا ہے، یہ فضا میں بادلوں میں کھڑا ہوتا ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ کون اس نظام کو سنبھالنے والا ہے؟ کون اس نظام کو چلانے والا ہے؟ بادل بناتا کون ہے؟ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتا کون ہے؟ بادلوں میں پانی پہنچاتا کون ہے؟ بادلوں میں اتنے پانی کو ٹھہراتا اور روکتا کون ہے؟ اور پھر یوں قطرہ قطرہ کر کے برساتا کون ہے؟ اور برسائے ہوئے کو پھر زمین میں جذب کرا کر کے، زمین میں ذخیرہ کرا کر کے، اس سے کتنے فصلات، باغات، کھیتیاں، بوٹیاں، سرسبز چیزیں وہ اگاتا کون ہے؟ ان کو پکاتا کون ہے؟ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا کون ہے؟ تو فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے
جس نے اتارا آسمانوں سے بارش کا پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، پھر نکالتے ہیں ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے سے پھل مختلفاً الوانها، جن کے رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف، ایک ہی پودے کے پھل ہوں گے پھر بھی ان کے اندر اختلاف ہے۔ اور ویسے دیکھو کتنا قسمیں ہیں پھلوں کی، کتنا قسمیں ہیں اناج کی، کتنا قسمیں ہیں باغات کی۔ زمین سے نکلنے والی چیزوں کے بندہ ذائقے نہیں شمار کر سکتا، ان کے رنگ نہیں شمار کر سکتا، ان کے فائدے نہیں شمار کر سکتا، ان میں سے کتنے غذائیں، کتنی اور ضروریات اللہ پوری فرماتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، یہ مسئلہ تو نباتات کا تھا، اب ذرا جمادات کو دیکھیے۔ فرمایا پہاڑوں کی طرف غور کیجئے، پہاڑوں میں کتنے آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے، کوئی پتھر کسی رنگ کا، کوئی پتھر کسی رنگ کا، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کسی ایک پتھر میں کئی مختلف رنگ ہیں، کتنے خوبصورت، کتنے ہی ان سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے جو تعداد حصے ہیں، ٹکڑے ہیں، بیض سفید و حمر اور سرخ مختلف الوانها، جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض حصے سخت سیاہ ہیں، بعض پتھر مکمل طور پہ کالے ہیں۔ تو فرمایا نباتات کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، جمادات کو دیکھیں تو اللہ کا تعارف ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا اب حیوانات میں آ جائیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے رنگ مختلف، ذائقے مختلف، طبیعتیں مختلف، مزاج مختلف، ہر ایک بندے کے تقاضے مختلف، ہر ایک بندے کے دل کے رجحانات اور میلانات مختلف، ایک چیز ایک بندے کو اچھی لگتی ہے، وہی چیز دوسرے بندے کو بری لگتی ہے۔ تو فرمایا وَالدَّوَابِ، اور جانور ان کو دیکھیں، ان کی اندر رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے اندر بھی مزاج طبیعتیں، ان کے اندر بھی جسم و جسمانیت مختلف ہیں، ان کے فوائد مختلف ہیں۔ والانعام، اور چوپایوں کو دیکھیں، مختلف الوانہ، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، فوائد بھی مختلف ہیں، ان کے اندر بھی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کے اندر بھی جسم و جسمانیت کے لحاظ سے کتنا اختلاف ہے، اور جو ان سے ضروریات انسان کی پوری ہوتی ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے۔ فرمایا کذالک، ایسے ہی ایک ایک مخلوق کو دیکھتے چلے جائیے، یہ سب ان میں سے ایک ایک فرد اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، یہ رب کی پہچان کروا رہا ہے کہ اس سارے نظام میں حیوانات کا نظام ہو، نباتات کا نظام ہو، جمادات کا نظام ہو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان کے اندر فعال ہو، ان کے اندر متحرک ہو، ان کے اندر مؤثر ہو، ان کے اندر کو اس کا عمل دخل ہو، کسی حکومت کا، کسی چیرٹی کا، کسی پارٹی کا، کسی طاقت کا؟ قطعاً نہیں ہے، اکیلا اللہ ہے جو ان سب کو بنا بھی رہا ہے، ان سب کے نظام کو چلا بھی رہا ہے، اور ان سب کی ضروریات کو پورا بھی کر رہا ہے۔ فرمایا لیکن بات یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ نے علم دیا، اللہ نے اپنی ذات کا علم، صفات کا علم، اپنی معرفت دی ہے، وہ لوگ اللہ کی قدرت کے ان مظاہر کو دیکھ کے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال لکھی، فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے، اکیلا جنگل میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، اب سامنے سے ایک جانور نظر آیا، اب اس نے سمجھا یہ شیر ہے، اس نے سمجھا، اس کے علم نے کام کیا یہ شیر ہے، سامنے والے جانور کو دیکھ کے اب بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ فوراً ڈر جائے گا، الٹے پاؤں دوڑے گا، جان بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے علم میں یہ آیا کہ یہ شیر ہے، اگرچہ وہ حقیقتاً گائے بھینس ہو، لیکن اس نے سمجھا شیر ہے، تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن یہی بندہ اگر سمجھتا کہ یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، اور واقعتاً وہ شیر ہوتا، تو یہ ذرہ بھی ٹس سے مس نہ ہوتا، جیسے جا رہا تھا ویسے چلا جاتا، بے شک اس کے قریب پہنچ جاتا۔ جب تک اس کا علم یہی تھا کہ یہ گائے ہے، بھینس ہے، کوئی اور
जानवर है तो कतई ना डरता। क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं था। अब इल्म का मामला इसी तरीके दूसरी मिसाल दी, फरमाया किसी गांव में, किसी पिंड में, दूर दराज के किसी इलाके में वक्त का बादशाह चला जाए, लेकिन लोग बादशाह को भाई फेस जानते न हो। अब बादशाह चला गया, उन लोगों में से किसी को नहीं पता कि ये बादशाह है, तो कोई भी उसका ना अदब करेगा, ना एहतराम करेगा, ना उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव सलूक करेगा जो एक रियाया गरीब एक बादशाह है वक्त के साथ करता है, कोई भी नहीं करेगा। उनमें से अगर कोई एक बंदा आ जाए जो उसका बादशाह को जानता हो कि ये तो वक्त का बादशाह है, तो बताइए उसका सलूक इसके साथ क्या होगा। तो हमारा मामला ये है, इल्म वाले चूंकि अल्लाह को जानते होते हैं, अल्लाह का अल्लाह होना उनको मालूम होता है, उसकी ज़ात व सिफात को जानते होते हैं, उनके दिल में उसका रोब, उसकी खशियत, उसका तकवा, उसका डर होता है। और जो जाहिल है, जो शेर का शेर होना जानता ही नहीं है, वो डरेगा कहाँ? जो बादशाह का बादशाह होना जानता ही नहीं है, वो अदब एहतराम कहाँ करेगा? वो गुस्ताखी से कहाँ डरेगा? इसलिए हमारा मामला अल्लाह के साथ इल्म के मुताबिक है। जो अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म रखता है वो उतना ज्यादा डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन तफसीर जलालैन के अंदर उलमा के साथ साफ लिखा है आए अल-उरफा। ये जो हमने आजकल इस्तिलाही मौलवी बनाए हैं कि जो फुला फुला किताबें पढ़ लें, फुला फुला कोर्स कर लें मौलवी हैं, ये हमारी इस्तिलाह है, अल्लाह की ये इस्तिलाह नहीं है। अल्लाह की इस्तिलाह ये है जो इल्म से फायदा उठाता है, इल्म पर अमल करता है, अल्लाह की मार्फत रखता है, वो आलिम है, चाहे मदरसे में एक दिन भी ना पढ़ा हो और जिसने मदरसे में 20 साल लगाए, लेकिन उसे इल्म के मालूमात तो हैं, तकरीर तो बड़ी छाड़ लेता है हमारी तरह, बातें तो बड़ी कर लेता है हमारी तरह, लेकिन अंदर का टोकरा खाली है, तो फिर क़यामत में पता चलेगा कि ये सिर्फ बातूनी था। इसलिए हजरत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते थे इल्म और चीज़ है, मालूमात और चीज़ है। आजकल लोगों के पास मालूमात हैं, इल्म की इनको भू भी नहीं लगी। इल्म तो एक मलके का नाम है, इल्म तो वो है जो अल्लाह अपने इल्म के हिस्से से उसको देता है। और इल्म के बारे में सिफात हैं, मालूमात के बारे में सिफात नहीं है। कुरान के बारे में मालूमात तो यहूदियों को भी हासिल हैं, ईसाइयों को भी हासिल हैं, वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको इल्म तो नहीं कहेंगे, उनको मालूमात कहेंगे। मालूमात अखबार पढ़ के भी आ जाती हैं, मालूमात रोजनामे खबरें पढ़ के सुन के भी आ जाते हैं। मालूमात को इल्म नहीं कहते, मालूमात अलग चीज़ है और इल्म अलग चीज़ है। इल्म का ताल्लुक अल्लाह से होता है, मालूमात का ताल्लुक मखलूकात से होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफीक